فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کتاب 1001 داستان علی کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 98 ہے اور ہیڈنگ ہے شمشیر علی۔ ایک دن شبیہ اور عباس ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فخر و مباحثت کر رہے تھے۔ اس موضوع پر بحث تمہیز ہو رہی تھی کہ اسی اثنا میں علی ان کے قریب سے گزرے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز پر فخر کر رہے تھے؟ عباس نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا جو اعزاز مجھے حاصل ہے وہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ شبی کہنے لگا کہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ میں معمار مسجد الحرام اور کلید بردار کعبہ ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے وہ افتخار حاصل ہے جو آپ لوگوں کو نہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سا فخر؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے شمشیر سے جہاد کیا تو تم لوگ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے۔ عباس غصے میں اٹھے اور پیغمبر کے پاس جا کر کہا کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ علی ہم سے کیسی باتیں کرتا ہے؟ پیغمبر فرمانے لگے کہ علی کو بلاؤ۔ جب وہ خدمت رسول میں پہنچے تو حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنے چچا عباس کو ایسی بات کیوں کہی؟ علی نے عرض کیا کہ میں نے ان کو ناراض نہیں کیا، میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے، کیونکہ گفتار حق کے مقابلے میں کسی کو ناراضگی کا سامنا ہوتا ہے اور کوئی خرم و خرسند ہو جاتا ہے۔ ریفرنس ہے تفسیر نمونہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے دشمن علی سنگ دل ترین ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا گزشتہ اقوام میں سے سنگ دل ترین شخص کون تھا؟ علی نے جواباً عرض کیا کہ وہ شخص جس نے قوم سمود کی ناقہ کو ہلاک کیا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی تو نے سچ کہا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ موجودہ اقوام و ملل میں سے شقی ترین شخص کون ہے؟ علی نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول میں نہیں جانتا۔ سید المرسلین نے فرمایا اے علی جو شخص تلوار کے ساتھ تیری پیشانی پر حملہ آور ہوگا وہ سنگ دل ترین ہے۔ ریفرنس ہے تفسیر نمونہ۔ ہیڈنگ علی کا دروازہ مسجد میں کیوں کھلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب کو یہ حکم ہوا کہ مسلمانوں کے جتنے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے سوائے خانہ علی کے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ علی کے گھر کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ امر کچھ مسلمانوں کو ناگوار گزرا، حتیٰ کہ پیغمبر کے چچا نے بھی یہ گلہ کیا کہ آپ نے کس طرح اپنے دونوں چچاؤں حمزہ و عباس اور ابو بکر و عمر کے لیے پابندی لگا دی مگر اپنے چچا زاد کے گھر کو کھلا رکھا۔ لہٰذا جب حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بات بہت سوں پر گراں گزری ہے تو سب لوگوں کو مسجد میں بلایا اور ایک بے نظیر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں تمجید و توحید پروردگار بیان کی۔ پھر فرمایا کہ میں نے ذاتی طور پر ان دروازوں کو بند کیا ہے اور نہ ہی کھولا ہے، آپ لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے اور نہ ہی علی کو مسجد میں سکونت پذیر کیا ہے، بلکہ میں نے تو وحی الہی کا اجرا کیا ہے اور حکم پروردگار کی تعمیل کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سب سے زیادہ امید بخش آیت۔ قول علی علیہ السلام ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن موقف شفاعت میں کھڑا ہوں گا اور بہت سے گنہگاروں کی سفارش کروں گا، یہاں تک کہ خدا فرمائے گا کہ اے محمد کیا اب تو راضی ہے؟ میں کہوں گا ہاں اب میں راضی ہوں۔
پھر جناب امیر نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید بخش آیت ہے، وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی بہترین مخلوق۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ میں بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی ہماری طرف آ نکلے۔ جیسے ہی حضور رسالت مآب کی نگاہ مبارک ان پر پڑی تو فرمایا کہ میرے بھائی، ہماری نظریں تمہاری ہی منتظر تھیں۔ پھر خانہ کعبہ کی طرف چہرے اقدس کر کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، یہ شخص اور اس کے شیعہ قیامت کے دن رستگار ہوں گے۔ پھر رخ انور ہماری طرف کیا اور فرمایا، علی آپ سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے۔ احکام الہی کی بجاوری بھی علی نے ہی سب سے زیادہ کی ہے۔ عہد الہی کے ساتھ سب سے زیادہ باوفا بھی علی ہی رہا ہے۔ ان کے فیصلے بھی حکم الہی کے مطابق زیادہ ہیں۔ بیت المال کی تقسیم میں اس کی مساوات بھی سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ رعایا کے معاملے میں سب سے زیادہ عادل بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مقام و منصب خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہے۔ جابر نے عرض کی کہ اس مقام پر آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ نازل ہوئی۔ اس وقت کے بعد علی جب بھی آتے تو اصحاب پیغمبر بے اختیار پکار اٹھتے کہ خدا اور اس کے رسول کے بعد بہترین مخلوق آ گئے۔ ریفرنس حمان مدرک۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی تہلکہ مچا دینے والے۔ علی مسجد میں استراحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ علی کو جگا کر فرمایا، اٹھو اے مخلوق خدا میں تہلکہ مچا دینے والے۔ علی کے رفقا میں سے ایک نے خدمت رسول میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو اس نام سے پکار سکتے ہیں؟ فرمایا، یہ نام علی کے لیے ہی مخصوص ہے، وہ بندہ خدا اور دابت الارض ہے۔ قرآن پاک میں خدا نے اس کو اس نام سے یاد کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، یا علی، اللہ تعالیٰ تجھے آخری زمانے میں بہترین صورت میں زندہ کرے گا اور تیرے ہاتھ میں ایک ایسا وسیلہ ہوگا جس سے تو دشمنوں کی نشاندہی کرے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور قرآن۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ایک اجتماع سے مخاطب تھے۔ فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو جب خدا نے آیت یا ایھا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نازل کی، سلمان فارسی نے سوال کیا، اے رسول خدا، اس سے مراد عام لوگ ہیں یا کوئی خاص ہستیاں ہیں؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حکم میں مامورین تو سبھی مومن ہیں، البتہ خاص طور پہ صادقین سے مراد میرا بھائی علی اور قیامت تک اس کے وصی ہیں۔ بعد وفات رسول بھی حاضرین پیغمبر کی اس بات کی گواہی دیتے رہے۔ ہدایت۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہدایت علی بغیر جنگ و جدل۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب رسول خدا نے مجھے یمن بھیجا تو فرمایا کہ اے علی، دعوت الی الحق سے پہلے کسی سے برسر پیکار نہ ہونا۔ خدا کی قسم، اگر ایک انسان بھی تیرے ہاتھوں ہدایت پا جائے تو وہ ان سب سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ حمان مدرک 18 صفحہ نمبر 335۔ اگلی ہیڈنگ ہے وضو اور نماز کفارہ گناہ ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول خدا کے ساتھ مسجد میں نماز کے انتظار میں تھے کہ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے خدا کے رسول، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ حضور نے سن کر رخ مبارک پھیر لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ شخص دوبارہ اٹھا اور اپنی بات مکرر کہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور اس کے لیے وضو نہیں کیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً ایسا ہی کیا ہے۔ فرمایا، بس یہی تو تیرے گناہ کا کفارہ ہے۔ حمان مدرک یا حمان مدرک جلد 9 صفحہ 278۔ اگلی ہیڈنگ ہے جہنم کی سرکشی۔ جب آیت وجی یومئذ بجہنم نازل ہوئی تو حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ اصحاب کے لیے حضور پرنور کی یہ حالت بہت گراں تھی۔ ان میں سے بعض علی کے سراغ میں نکلے اور ان کو تمام ماجرا
کہہ سنایا۔ علی علیہ السلام آئے اور رسالت ماں کے دونوں کندھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہا، سرکار دو عالم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، فرمائیے کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر یہ آیت تلاوت کی ہے۔ علی نے کہا، جہنم کیسے لایا جائے گا؟ فرمایا 70,000 فرشتے اس کو 70,000 مہاروں کے ساتھ کھینچ کر لائیں گے، وہ بہت ہی سرکشی کے عالم میں ہوگی، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ہر طرف آگ لگ جائے گی۔ فرمایا پھر جہنم کہے گی، اے محمد مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، خدا نے آپ کا لحم مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر شخص پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن خدا کے حبیب خاص محمد کہیں گے کہ اے پالنے والے میری امت، اے پالنے والے میری امت۔ ریفرنس تفسیر نمونہ جلد 26 صفحہ 472۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا منصفانہ فیصلہ۔ زمانہ رسول کے اواخر میں سید المرسلین نے علی کو یمن میں لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے، ان کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے اور عنان حکومت سنبھالنے کے لیے بھیجا۔ ان دنوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک گروہ نے شیر کے شکار کے لیے گہرا سا گڑھا کھود رکھا تھا۔ اس گڑھے میں ایک شیر بھی تھا۔ وہ لوگ چاروں طرف محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک کا پاؤں پھسلا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے دوسرے کو پکڑا، اس نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، آخرکار سارے کے سارے کھڈے میں جا گرے۔ شیر ان چاروں پر حملہ آور ہوا اور وہ سارے مر گئے۔ اب ان کے خون بہا کے سلسلے میں ان کے متعلقین میں اختلافی صورتحال رونما ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جنگ ہونے لگی۔ جب امام کو یہ ماجرا معلوم ہوا تو ان کے پاس جا کر کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر تم لوگ میرے فیصلے پر راضی نہ ہوئے تو پیغمبر کے پاس چلے جانا، وہ اس کا فیصلہ دیں گے۔ پھر فرمایا، سب سے پہلا شخص جو شیر کا لقمہ بنا اس کا کوئی خون بہا نہیں ہے، لیکن اس کے لواحقین ایک انسان کا 1/3 خون بہا، یعنی 100 اونٹوں میں سے 33 اونٹ دوسرے مقتول کے متعلقین کو دیں گے، اور دوسرے مقتول کے پسماندگان خون بہا کا 2/3 تیسرے مقتول کے متعلقین کو دیں گے، اور تیسرے مقتول کے لواحقین چوتھے مقتول کے متعلقین کو پورا خون بہا ادا کریں گے۔ ان لوگوں نے امام کا فیصلہ قبول نہ کیا، چنانچہ رسول خدا کے پاس گئے، سارا واقعہ نقل کیا۔ حضور نے فرمایا، القضاء کما قضا علی، فیصلہ وہی ہے جو علی نے کیا تھا۔ اس بات پر توجہ کی جانی چاہیے کہ امام نے چوتھے مقتول کا خون بہا پہلے تینوں مقتولین کے متعلقین میں مساوی تقسیم کیا، کیونکہ پہلے مقتول کے متعلقین نے 1/3 خون بہا دوسرے مقتول کے لواحقین کو دیا، دوسرے مقتول کے متعلقین نے 2/3 خون بہا جس میں سے 1/3 اس کا اپنا وزن تھا، اور تیسرے کے متعلقین نے خون بہا جس کا 2/3 دوسرے کا تھا، وہ ادا کیا۔ اس کے بعد ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ بھی تحریر ہے، تو ابو الحسن ہے، تو مرتضیٰ ہے، تو جلوہ خدا ہے، تو انتخاب شدہ ہے، تو مقصود نبی ہے، تو لا فتح ہے، تو حل عطا ہے، تو حل عطا والوں میں سے ہے اور ممدوح خدا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کینہ پرور منافق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اچانک علی مسجد میں داخل ہوئے۔ حاضرین ان کے احترام کے لیے اٹھے اور ان کا پرجوش استقبال کیا، یہاں تک کہ علی حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جا کر تشریف فرما ہوئے۔ اسی دوران حاضرین میں سے 2 نفاق پسندوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ حضور نے باز پرس کی کہ آپ کانوں میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اسی اثنا میں چہرہ اقدس پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات بابرکت کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص داخل بہشت ہو ہی نہیں سکتا جو مجھے تو دوست رکھے، لیکن اس علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ اس وقت علی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا۔ عین اسی وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی 9۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سرکشی کرو تو گناہوں، تعدی اور معصیت رسول کے بارے میں راز گوئی نہ کرنا۔ ریفرنس ہے امالی شیخ صفحہ نمبر 310۔
اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام میری امت کا بہترین فرد۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو ان کے والد گرامی ان کی زیارت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ میری زہرا بیٹی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ غمگین کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ عرض کیا بابا طبیعت اچھی نہیں۔ جناب رسالت مآب نے استفسار کیا کیا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ سیدہ نے عرض کی بابا انگور کھانے کی خواہش ہے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ انگوروں کا موسم نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا خدائے قدوس اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے لیے انگور بھیج دے۔ پھر حضور نے اس طرح دعا کی، اے خدا اس شخص کے وسیلے سے انگور بھیج دے جو تیری بارگاہ میں بہترین امت ہے۔ اگلے ہی لمحے علی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ زیر عبا ایک زنبیل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا علی یہ کیا ہے؟ عرض کیا انگور ہے، فاطمہ کے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بار الہ، جس طرح تو نے امت کے بہترین فرد ہونے کا اختصاص علی کو عطا کیا ہے اور میری دعا کو فوراً شرف قبولیت بخشا، اسی طرح اس انگور میں میری بیٹی کے لیے شفا قرار دے۔ چنانچہ ابھی حضور گھر سے باہر تشریف نہیں لے گئے تھے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے ہمکنار کیا۔ ریفرنس احقاق الحق جلد 4 صفحہ 295۔ ہیڈنگ ہے ایثار علی۔ ایک رات حضرت علی ایک نخلستان کی آبیاری کے لیے مامور ہوئے۔ صاحب نخلستان نے کچھ مقدار میں جو بطور اجرت مقرر کیے، صبح ہونے تک علی نے تمام کام مکمل کر لیا۔ اب اس جو کی صاحب نخلستان نے کچھ مقدار میں جو بطور اجرت مقرر کیے، صبح ہونے تک علی نے تمام کام مکمل کر لیا۔ اب اس جو کی مقدار کے 3 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ جو کا آٹا تیار کیا، روٹی پکائی۔ اسی لمحے ایک مسکین نے کھانے کا سوال کیا، حضرت نے روٹی اس کو دے دی تاکہ سیر ہو کر کھائے۔ اب دوسرا حصہ جو سے روٹی تیار کی، جب پک چکی تو ایک یتیم آ گیا اور کھانا مانگا، علی نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ اب تیسرے حصے میں سے جو کی روٹی تیار ہوئی تو ایک قیدی نے آ کر روٹی کا سوال کیا، جناب امیر نے وہ روٹی بھی راہ خدا میں دے دی اور وہ خود ان کی زوجہ بچے سبھی بھوکے رہے۔ موجۃ البیضاء جلد 4 کے صفحہ نمبر 191 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے یمن میں علی کی تقرری۔ علی فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا کہ یمن کے لوگوں کے درمیان صلح و آشتی قائم کرنے کے لیے اس علاقے میں مسافرت اختیار کروں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں کی تو بہت بڑی جماعت ہے جن میں بہت سارے افراد سن رسیدہ بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں اور کہنا مشق بھی، جبکہ میں ان کے مقابلے میں بہت ہی کم سن جوان ہوں۔ حضور نے فرمایا یمن میں داخل ہوتے ہی جب گردانہ افیق پہنچو تو بآواز بلند کہو کہ اے درخت، اے کنکروں، اے پتھر، اے زمین، محمد خدا کے روشن ستارے ہیں، انہوں نے آپ سب پر درود بھیجا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں راہی یمن ہوا، جو ہی میں گردانہ افیق، درخت کا نام ہے، پہنچا، یمنیوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم کیے، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں نیزے، کمانیں، خود اور شمشیریں لیے ہوئے تھے۔ یخلق انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے حضور پاک کی نصیحت کے مطابق بلند آواز سے کہا، اے درخت سنگریزوں، اے زمین، خدا کے فرستادہ پیغمبر نے تم پر ہدیہ درود و سلام بھیجا ہے۔ اچانک میں نے سنا درخت سنگریزے اور زمین بیک آواز لرزہ براندام ہوئے ہو کر کہنے لگے کہ محمد خدا کے رسول اور تجھ پر بھی سلام ہو۔ یہ دل نشین صدائیں سن کر یمنی سر سے پاؤں تک کانپنے لگے۔ میں نے بھی ان کے درمیان صلح و آشتی قائم کی اور مدینہ کی راہ لی۔ ریفرنس اعمال صدوق علی۔ ہیڈنگ یا علی کیسے توبہ کروں۔ ایک دن ایک واجب القتل شخص مولائے کائنات کی خدمت میں آ کر عرض پرداز ہوا کہ یا علی میں ایسا کون سا عمل کروں کہ پیغمبر کے حضور میری بخشش ہو جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا حضور پرنور کی خدمت میں جا کر سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کرو۔ تو اللہ لقد ترجمہ
خدا کی قسم خدا تمہیں ہم پر بھی مقدم رکھے گا اور تیری خطا معاف کر دے گا۔ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرفیاب ہوا۔ اس کی آیت نمبر 91 پڑھنے کے بعد فوراً بعد رسالت مآب نے فی الفور آیت 92 سورہ یوسف کی قرات فرمائی۔ ترجمہ: آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، پروردگار عالم نے تجھے معاف فرما دیا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس آیت کی تلاوت اس گناہگار شخص کے لیے عفو و درگزر کا حکم رکھتی تھی۔ ریفرنس ہے مرتبان صفحہ 84۔ ہیڈنگ: مفسدین کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا۔ 8 ہجری کو سرکار دو عالم کے توسط مبارک سے مکہ فتح ہوا۔ پیغمبر اسلام نے سب کو، حتیٰ کہ ابو سفیان کو بھی، ان سب کے تمام سابقہ خطا کاریوں کے باوجود اپنے دامن عفو میں لے لیا اور فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ للملحمہ، آج معافی کا دن ہے، انتقام کا نہیں۔ لیکن ایک تعجب انگیز بات یہ تھی کہ 6 افراد پر مشتمل گروہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، خواہ وہ کعبے کی غلاف سے آویزہ کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں میں مقیس بن سبایا، عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح، عبداللہ بن خطل، حبیرث بن نفیل اور وہ لوگ ساز و آواز کے ساتھ گانا بجانے والے تھے جو سازوں کے سرتال نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر آخر الزماں کی ہجوکیاں کرتے تھے۔ حضرت علی نے ان 2 بدگوئیوں اور حبیرث بن نفیل کو تہہ تیغ کر دیا۔ مجموعی طور پر ان 6 افراد میں سے 3 علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ ریفرنس اعلام الورا صفحہ 117۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی بعد رسول کوکب ہدایت۔ شافعی مذہب رکھنے والے ابن مغازلی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اصحاب پیغمبر حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر جمع تھے۔ حضور نے ان سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج رات قریب سحر ایک ستارہ آسمان سے اترے گا، وہ ستارہ جس خوش نصیب کے گھر میں اترے گا وہ میرا ولی ہوگا۔ اس رات تمام اصحاب مکرم نہیں سوئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ حریص اور لالچی میرے والد تھے کیونکہ وہ حضور کے چچا تھے۔ اچانک اصحاب نے دیکھا کہ ایک روشن ستارہ آسمان سے نیچے اترا اور علی کے گھر میں اس کا نزول ہوا۔ البتہ اس واقعے کے بعد چند اصحاب آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے کہ رسول نعوذ باللہ اپنے چچا زاد علی کے بارے میں غلط قیاس آرائی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی کو ہی اپنا ولی مقرر کر لیں گے۔ اگلی ہیڈنگ علی کو انتباہ۔ ایک روز رحمت للعالمین رسالت مآب نے علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ جماعت جو اس وقت تخت خلافت اور امامت پر متمکن ہے، ان کا مطمع نظر تیرا حق غصب کرنا ہے اور تجھے خلافت سے محروم رکھنا ہے۔ وہ تیرے متعلق میری نافرمانی کرتے ہیں، پس تو بھی حلم و بردباری کو شعار بنائے رکھنا یہاں تک کہ امر خداوندی کا نزول ہو۔ اے علی، تو اس معاملے میں باخبر رہنا کہ وہ بہت جلد تجھ سے بے وفائی کریں گے، بس تو بھی ان کو کوئی ایسا موقع فراہم نہ ہونے دینا کہ وہ نعوذ باللہ تیری تذلیل اور خوریزی پر اتر آئیں۔ یہ خبر مجھے جبرائیل نے ابھی پروردگار کی طرف سے دی ہے کہ تو صبر کو اپنا شعار بنائے رکھنا۔ ہیڈنگ بارگاہ خداوندی میں معزز ترین شخص۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم خدمت رسول میں پہنچے، میں نے حضور سے فرمائش کی کہ خدا کے حضور میرے لیے طلب مغفرت کریں۔ رسالت مآب اٹھے اور نماز پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور پر نور پالنے والے کے حضور میں اس طرح عرض گزار ہیں، پروردگار، میں تجھے علی کے مقام و منزلت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ علی کو اپنے سایہ غفران و رحمت میں رکھنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیسی دعا ہے؟ آپ نے خدا تعالیٰ کو میرے مقام کی کیوں قسم دی؟ جو شخص خدا کی بارگاہ میں مقرب ترین ہو، معزز ترین اور گرامی ترین ہو، اسی کو بارگاہ احدیت میں شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ علی ضامن عشق رسول۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ زمانہ رسول میں ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک انصار کے جنازے پر موجود تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا، کہا اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ آس پاس کے لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پیغمبر نے رخ مبارک علی کی طرف کیا۔ علی نے کہا میں اس مرحوم کے قرض کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر حضور نے حضرت علی سے فرمایا فق اللہ رقبتک، جی ہاں امام، داد و دہش اور جود و بخشش میں بے مثال تھے، لیکن بیت المال سے اپنے کسی خویش کو ذرہ بھر دینے کو تیار نہ تھے مگر یہ کہ اس کا حق بنتا ہو۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا فق اللہ رقبتک کما فقت عن اخیک المسلم۔ اگلی ہیڈنگ ہے باحجاب خاتون کے حق میں دعائے پیغمبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم جناب رسول خدا کے ہمراہ قبرستان بقیع میں بیٹھے تھے۔ ایک دن خلاف معمول تیز ہوا چل رہی تھی، اتنے میں ایک خاتون اپنی سواری پر ہمارے قریب سے گزری۔ اچانک راستے میں ایک کھڈے کی وجہ سے حیوان کا پاؤں پھسلا اور وہ خاتون زمین پر آ پڑی۔ دیکھتے ہی رسول ختمی مرتبت نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ آس پاس کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ خاتون کاملاً حجاب میں ہے اور اس کا تمام جسم مستور ہے۔ حضور نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا اے پالنے والے، جو خواتین خود کو حجاب میں رکھتی ہیں تو ان کو اپنے دامن مغفرت میں تو لے لے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی ستر پوشی کے لیے لباس سے استفادہ کرو تاکہ تمہارے اعضاء چھپے رہیں، اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیویوں کے حجاب کا بھی خاص خیال رکھو۔ ریفرنس ہے مجموعہ ورام صفحہ 78۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کی نام گزاری۔ جب امام حسن اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب سیدہ نے ابوالحسن سے کہا کہ بچے کا نام تجویز کیجیے۔ امیر المومنین نے کہا میں بچے کی نام گزاری میں جناب رسول خدا پر سبقت نہیں لے سکتا۔ چنانچہ بچے کو حضور کے خدمت اقدس میں لے گئے۔ رسول پاک نے نواسے کو بوسہ دیا اور کہا بچے کا نام کیا رکھا؟ امیر المومنین نے عرض کی آپ سے پہلے ہم نے کسی نام کا انتخاب نہیں کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے خدا پر سبقت نہیں لے جانا چاہتا۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ بعد السلام خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کیا، پھر گزارش کی کہ اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، اب اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو۔ حضور نے استفسار فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل امین نے جواب میں عرض کیا اس کا نام شبر تھا۔ رسول نے ارشاد فرمایا میری تو زبان عربی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا عربی زبان میں شبر کا متبادل لفظ حسن ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 43 صفحہ 341۔ ہیڈنگ علی اور علم جعفر جامع۔ رب ذوالجلال کے فیوز و کرامات جو خاتم الانبیاء پر ہوئے، ان میں سے ایک علم جعفر جامع بھی ہے۔ یہ وہ صحیفہ اور کتاب ہے جو گزرے ہوئے زمانوں کے علوم، حالات اور قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کے تمام اسرار و رموز علی اور اولاد علی سے مخصوص ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع سے واپسی پر جبرائیل نے ایک روز حضور کو خبر دی کہ اب آپ کا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ حضور نے اس واہب العطایا کے حضور میں دستے دعا بلند کر کے عرض کیا اے خدا، تو نے میرے ساتھ پیمان باندھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ خطاب الہی ہوا علی کو کوہ احد کی بلندیوں پر لے جا کر بٹھا دو، صحرا کے حیوانات کو آواز دو، وہ ضرور تمہیں لبیک کہیں گے۔ ان کے درمیان ایک سرخ رنگ کا بڑا سا گوسفند ہوگا جس کا سینگ اوپر کو نکلا ہوا ہوگا۔ علی سے کہو کہ اس کو ذبح کرے، گردن کی طرف الٹا کر کے اس کی کھال اکھیڑے اور اس کو پاک و پاکیزہ کر کے فروخت کرے۔ پھر اس وقت جبرائیل امین آئیں گے، دوات، قلم اور سیاہی ساتھ لائیں گے۔ یہ اشیاء زمین کی اشیاء سے مشابہ نہیں ہوں گی۔ جو کچھ جبرائیل کہتے جائیں وہ تم علی سے کہہ دینا۔ وہ اس نوشتے کو اپنے دست مبارک سے لکھیں گے۔ یہ کھال باقی رہنے والی ہوگی، ہرگز بوسیدہ نہیں ہوگی، اور زمانے کے
دست برد سے محفوظ رہے گی۔ جب بھی اس کو کھولیں گے اس سے تر و تازگی ٹپک رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کے اس حکم کی تعمیل کوہ احد کی چوٹی پر کی۔ جبرائیل آئے، قلم و دوات حضور کے خدمت اقدس میں رکھی اور رب جلیل کی طرف سے دنیا کے اہم واقعات کلی اور جزوی طور پر حضور سے بیان کرتے رہے۔ حضور پاک علی کو یہ تمام باتیں بتاتے رہے۔ اس طرح اس کتاب میں جو کچھ ہوا تھا اور مزید جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ رقم کر دیا گیا۔ اس کتاب میں دوستوں، دشمنوں، اولادوں میں سے ہر ایک پر جو کچھ گزرنا تھا سب کچھ لکھ دیا گیا۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جعفر پر مشتمل وہ جلد یعنی کتاب علی کو دی جو ان کے سامان وراثت و ولایت و امامت کا جزو قرار پائی کہ جو امام بھی اس دنیا سے جائے اپنے بعد وراثت دوسرے کے سپرد کر دے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے محبوب ترین مخلوقات، اور اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 112 تک ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ صفحہ نمبر 113 سے اگلی ریڈنگ آپ کے سامنے کنٹینیو کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔